اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے سورہ انفال رکوع نمبر 3، ٹھیک ہے۔ آیات ہیں 20 تا 28۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو لفظ بمحاورہ جو معنی ہے یہ آپ کو نوٹس کی صورت میں فراہم کیے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں سے اس کے معنی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ساتھ ساتھ میں کرواتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اے ایمان والو، یعنی کہ اہل ایمان سے یہ مخاطبہ ہے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، ٹھیک ہے۔ اس آدھی آیت میں دیکھیں ذرا، اہل ایمان کو چونکہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے اور مخالفت سے اور کافروں جیسا ہونے سے منع فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اطاعت کو نہ چھوڑو، تابع داری سے منہ نہ موڑو، جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دے رک جایا کرو، سن کر انسنی نہ کرو، گویا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یعنی آپ لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو تو پھر ان کی اطاعت بھی اسی طرح سے کرو جس طرح سے کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ منافقین والا یعنی رویہ اختیار نہ کرو، جو کہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا لیکن وہ در حقیقت مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مخلوق یعنی کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں انسانوں سے ہٹ کر جو دوسری مخلوق ہے حشرات الارض، اس میں کیڑوں مکوڑوں سے بھی بڑے اللہ کے نزدیک ایسے ہی لوگ ہیں جو حق باتوں سے اپنے کان بہری کر لیں، حق کے سمجھنے سے گونگے بن جائیں، بے عقلی سے کام لیں۔ اسی لیے کہ تمام جانور بھی اللہ قادر کل کے زیر فرمان ہیں، یعنی جو کام جس کے ذمہ لگایا گیا ہے اس دنیا میں وہی کام وہ مخلوق سر انجام دے رہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ فرق سمجھے، صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ بندگی کے لیے بھی، بندگی میں عبادت اور اللہ کا بندہ یعنی کہ دنیاوی کاموں میں بھی اسی طرح سے ان کے حکم کی پیروی کرنا جس طرح سے کرنے کا حق ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ چنانچہ ایک اور آیت میں انسان کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انہیں آواز دے تو سوائے پکار اور ندا کے کچھ بھی نہ سنے۔ آیت میں ہے کہ یہ لوگ چوپایوں کے مثل ہیں۔ چوپائے کیا ہے؟ یعنی کہ 4 پاؤں پہ چلنے والے جانور، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے اور غافل ہیں۔ ظاہر ہے اگر انسان عقل سمجھ سے کام لے کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا تو اس کی مثال ان جانوروں سے بھی گئی گزری ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، اسی آیت میں کیا اور حکم دیا گیا ہے، اور اس کی روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو، یعنی کہ یہ مخاطبہ کن سے ہے؟ مشرک اور منافق دونوں سے۔ دونوں میں صحیح فہم اور سلامتی والی عقل نہیں ہوتی، نہ ہی عمل صالح کی انہیں توفیق ہوتی ہے۔ اگر ان میں بلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتا، لیکن نہ ان میں بلائی کی توفیق الہی ہے نہ ہی یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو علم ہے کہ انہیں سنایا بھی سمجھایا بھی تو بھی یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے بلکہ اور اکڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی تاریخ جب پڑھی ہے تو کس طرح کے دعوے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے ہمیں فلاں معجزہ دکھائیں، ہمیں فلاں معجزہ دکھائیں تو ہم مانیں۔ انہیں وہ دکھا بھی دیا جاتا، دیکھنے کے بعد اسے مان بھی جاتے، اسے تسلیم بھی کرتے، لیکن کیا تھا؟ ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ یعنی کہ اس میں 2 طرح کا حکم دیا گیا، ایک اہل ایمان کو مخاطب کر کے
کہ اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، یعنی کہ جو بھی اعمال آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چاہے وہ دنیاوی حیثیت رکھتے ہوں، چاہے وہ عبادات کے زمرے میں آتے ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا کہی گئی ہے؟ کن سے کہی گئی ہے؟ منافقین اور مشرکین سے، ٹھیک ہے۔ روگردانی تو وہی کرتے تھے۔ اور اب دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صرف مخاطبہ ان کی طرف ہے تو یہ صرف ان پہ ہی حکم صادر ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ اگر ہم روگردانی کریں گے کسی بھی عمل میں، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کے، اللہ کی رضا سے ہٹ کے اپنی مرضی سے وہ کرتے پھریں گے تو یہ بھی روگردانی کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کا حق تو یہی بنتا ہے کہ ہم اسی طرح سے اطاعت کریں جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ تم سنتے ہو، یعنی کہ جب تمہیں یہ حکم سنا دیا گیا تو اس کے بعد کوئی بھی ہیلا بہانہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب آیت نمبر دیکھیں ذرا 21، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ پھر آگے کہا گیا اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو سننا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ماننا ہے، یعنی کہ ایک سننے والے، سماعت رکھنے والے کے سامنے جو بات سنائی جائے بظاہر تو وہ سن لیتا ہے، ظاہر ہے، لیکن پھر اسے مانتا نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ کلیئر کی گئی ہے کہ یہ ماننا اور قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سنا ہے تو ظاہر ہے پھر ماننا اور قبول کرنا بھی بنتا ہے۔ اگر وہ انسان اس حکم کو سننے کے بعد بھی انسنا کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے وہ تو کیا ہوا؟ انسنا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سننے کے باوجود بھی وہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ چیز کہی گئی، اشارہ ان منافقین کی طرف ہی کیا گیا ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے تھے، یعنی زبان سے کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، حالانکہ وہ سننا ہی کیا، وہ کیا سننا ہے جس پر انسان عمل نہ کرے۔ جو آدمی سیدھی سی بات کو سن کر سمجھ نہ سکے یا پھر خود قبول نہ کرے۔ پہلے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی روش اختیار کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، سورہ انفال کی 31 نمبر آیت میں، یعنی جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی جیسا کلام بنا کر لے آئیں، یعنی کہ آگے سے اور دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سنایا ہے، اچھا آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے کیوں مطلب نظریہ پیش کیا جی ہم بھی اس جیسا بنا لائیں؟ یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو اہل عرب ہیں وہ فصاحت و بلاغت میں انتہا درجے پر تھے، کوئی دنیا سے گزر جاتا تو شعر گوئی کرنا، اس کی یاد میں اشعار کہنا تو ان کے لیے عام تھا، 200-300 اشعار تو یہ عام بندے کی بات کی جا رہی ہے وہ کہہ جاتا تھا، اور انتہا درجے کی فصاحت و بلاغت ان کی زبان میں موجود تھی، عربی پہ اس قدر عبور حاصل تھا، تو ان کا خیال تھا کہ اگر یہ کلام عربی زبان میں ہے ہم تو یہ ہمارے لیے کام ہی کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی مطلب ایسا بنا لیں۔ پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو یہ چیلنج دیا ہے کہ آپ بنا لاؤ، چاہے آپ سارے مل جاؤ، اس جیسی کوئی ایک ہی آیت بنا کر لا دو تو ہم بھی مانیں۔ پھر اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہ کر سکا، کیونکہ یہ جب کلام اللہ پاک کی ہو تو اس سے مشابہت رکھنے والی دنیا میں کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب مدینہ کے جو منافقین تھے ان کا ایک تو یہ شیوا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے زبانی اقرار کر لیتے لیکن دلی طور پر منکر رہتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کافر ہوتا ہے جو کفر اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کا پتہ ہے کہ یہ نہیں مانتا، جو منافق ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے تو اس بات کا اظہار کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی اور مطلب منظر چل رہا ہے، کوئی اور سین چل رہا ہے، کوئی اور سازش چل رہی ہے جس کو انسان دیکھنے میں تو نہیں بھانپ سکتا،
تو اسی لیے یہاں پہ منافقین جو تھے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان کا اس صورت میں ذکر کیا ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑی چالیں چل رہے ہیں، ہمارا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کے بعد ان کو بھی اس صورت میں ہائی لائٹ کیا ہے، جو طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے منافق بن کر۔ اب دیکھیں ذرا آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ بلکہ اس آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو سننے کے باوجود بھی نہیں سنتے، ٹھیک ہے، کوئی سمجھ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ اس آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت کی گئی ہے جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے دیکھیں کہ اہل مکہ کے جو کفار لوگ تھے، طرح طرح کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اس کو وقتی طور پہ مان جاتے، لیکن عقل بھی تو کسی چیز کا جواز ٹھہرتی ہے نا، کہ انسان اس پہ غور کرے، غور کرنے کے بعد اس پہ فکر کرے کہ یہ کیوں لاحق ہو رہی ہیں۔ ایک عقل بھی قدرتی مناظر کو دیکھ کر پھر اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، لیکن یہ لوگ دیکھتے، وقتی طور پہ مانتے، لیکن اسے قبول نہ کرتے۔ پھر ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جانوروں میں اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے۔ یہ صرف دنیا میں کھانے پینے، سونے اور آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے بنایا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، یہ سوچے سمجھے، غور و فکر کرے کائنات پہ، اپنے رب کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ان منازل کو حاصل کرے جن کو حاصل کرنا ایک مومن کا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ لفظ جو دواب ہے دابا کی جمع ہے، اور دابا کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابا کہا جاتا ہے، مگر اگر ہم اس کو عرف عام میں دیکھیں تو صرف چوپایا جانوروں کو دابا کہتے ہیں، یعنی کہ سب سے بدترین چوپائے جو ہیں اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے کے باوجود بھی بہرے ہیں، اس کو قبول کرنے اس سے قاصر ہیں، گونگے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے اس کی تصدیق میں، دیکھنے کے باوجود بھی۔ اگر کچھ عقل ہو تو بھی وہ اشاروں سے اپنے دل کی بات انسان کہہ لیتا ہے، دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ لوگ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں کہ عقل رکھنے کے باوجود بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو، اس کے سمجھنے میں سمجھانے میں کوئی راستہ نہیں نکلتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا، آپ نے وہ سورہ 3 پڑھی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے احسن ہونے کی یعنی کہ دلیل پیش کی ہے، انسان کو جو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ تو یہ سب انعامات صرف اور صرف اطاعت حق میں مضمر ہیں۔ جب انسان نے حق بات سننے، سمجھنے اور ماننے سے ہی اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے، اعراض کر لیا، تو یہ سارے انعامات تو اس سے سلب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر کہلاتا ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ انسان اپنی اصل خلقت یعنی کہ اس کے پیدا کیے جانے کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اپنے صحیح عمل اور اطاعت میں جدوجہد کرتا ہے اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فرشتے صرف اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چلنے کا حکم دیا۔ اگر عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ پھر صرف عبادت ہی سر انجام دے رہے ہیں۔ رکوع میں ہیں وہ رکوع کریں گے تا قیامت، جو سجود میں ہیں وہ سجود کریں گے، یعنی کہ جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہی کریں گے۔ اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ ملائکہ کو نیکی کا حکم دیا گیا ہے، ان میں یعنی کہ یہ
اختیار رکھا گیا ہے کہ وہ صرف نیکی کریں گے۔ یہ اختیار صرف انسانوں میں رکھا گیا ہے کہ وہ نیکی چاہے تو نیکی اختیار کرے، چاہے تو بدی اختیار کرے۔ اب یہ اختیار بھی ساتھ میں دے دیا ہے، عقل سمجھ بھی دے دیا۔ اب انسان نے خود اس کو ثابت کرنا ہے اپنے اچھے اعمال کے ذریعے کہ وہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر وہ ہیں جو ان سب کو سننے کے باوجود بھی نہیں سنتے۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اب دیکھیں بیٹے، اس کے الفاظ معنی بھی آپ کو نوٹس کی صورت میں پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو پھر سے یہ بتانا چاہوں گی، جو بریکٹ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ ان الفاظ کی عربک تو ان میں موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے جملہ معترضہ کے طور پر وہ استعمال کیے ہوئے ہیں، وہ اس کا معنی و مفہوم تو نہیں ہوتے لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی، اس آیت کریمہ جو قبل تھی، ان لوگوں کی مذمت کی گئی تھی جو حق بات کو غور تدبر سے نہیں سنتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب اس آیت میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں اگر کوئی بلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بھی بخشتے، اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ ان میں طلب حق نہیں ہے حق بات سنا دیں تو وہ ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کریں گے۔ اب دیکھیں کہ دنیا داری میں انسان کا معاملہ یہ ہے، انسان کیا کرتا ہے کہ کسی کو کوئی کام کہے تو اسے پتہ ہے یہ میں کام اسے کہوں گا تو یہ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آگے کے لیے بھی اسے کام کہتے ہیں۔ جب ایک انسان، ایک بڑا اپنے کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے، وہ اس کو سن کر جی جی ہاں جی کی پکار تو لگا دیتا ہے لیکن نہ اس کو مانتا ہے نہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو اگلی بار کیا ہوتا ہے، وہ بڑا جو اس چھوٹے کو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ سن کر بھی انسنی کر دے گا، یہ میری بات نہیں مانے گا، میری اطاعت نہیں کرے گا۔ جب ایک انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک بار، دو بار، تین بار، حتیٰ کہ 10 بار بھی کہہ لیں اسے حکم دے رہا ہے، وہ سن کر انسنی کر رہا ہے تو اسے کہنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ تو خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو سمجھ چکی، ان کو اتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اللہ کے رسول نے اتنی ایذائیں اسلام کی اشاعت کے لیے برداشت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے سامنے جو بھی انہیں سنایا جائے یہ اس کو قبول کرنے کی جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی اس کو کھو چکے ہیں، یہ قبول نہیں کریں گے، یہ سن کر بھی انسنی کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نیک اعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ضد پہ اڑا رہتا ہے، حد درمی اختیار کیے ہوئے رہتا ہے مسلسل، تو اس کے دل پہ پھر مہر لگ جاتی ہے۔ وہ مہر اس آیت میں یہی واضح کیا ہے، یہ مہر کیوں لگائی جاتی ہے، یہ اسی لیے لگائی جاتی ہے جب ایک انسان سن کر بھی انسنی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں توفیق نہیں بخشتا، وہ ہمیشہ پھر روگردانی ہی کرتے ہیں، منہ پھیر کر ہی بھاگتے ہیں، یعنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ان سے وہ توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں یعنی اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے،
اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں ذرا، اس میں مومنوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرو۔ یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ان کا یہ دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت و اطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ یعنی مومنین کی یہ شان ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراً لبیک کہیں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں، جس وقت اور جدھر وہ بلائیں سب اشغال چھوڑ کر ادھر ہی پہنچیں۔ یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کریں، شاید تھوڑی دیر بعد دل ایسا نہ رہے۔ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں ہوتا بلکہ دل خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نیکی کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، جدھر چاہے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو پھیر دے۔ ظاہر اگر ہم ٹال مٹول سے ہیلوں بہانوں سے کام لیں گے تو پھر دل تو اللہ تعالیٰ پھیریں گے کہ یہ بندہ چاہ ہی نہیں رہا بھلائی کی طرف آنے کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ بھلائی کی کوئی روش باقی رہنی بھی نہیں چاہیے۔ بے شک وہ اپنی رحمت سے کسی کو ہی نہ تو محروم بلا وجہ کرتا ہے نہ ہی اس پر مہر کرتا ہے۔ ہاں، بندہ جب احکام میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اس کی جزا میں پھر اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ یہ حق پرستی چھوڑ کر ضد اور اناد کو شیوا بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک چیز کی طرف بار بار حکم دیا جائے، بلایا جائے، ایک تو اس کی بلائی کے لیے حکم دیا جائے رہا، پھر وہ ضد پہ ہٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہتا بلکہ آخر کار تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں زندگی بھر کے لیے کرائے کا حساب دینا اور اس کا پھل پانا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے کیا ہے اس دنیا میں اس کا ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ بس تم اپنے بارے میں سوچ لو اور اپنا نفع و نقصان خود دیکھ لو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان اعمال بد کرتا ہے اور کرتا جاتا ہے اور مسلسل کرتا جاتا ہے، یعنی وہ خود سعادت کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں۔ ایک انسان مسلسل برائیوں میں پڑا ہوا ہے، وہ کسی کی نصیحت بھی قبول نہیں کرنا چاہتا، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ برائیاں کرتے 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 یہ نقطے انسان کے دل پہ سیاہ نقطے کی صورت میں لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ کہہ لیں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ نیکی کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مہر لگ گئی تو نیکی اور اس بندے کے دل کے درمیان میں ایک طرح سے پردہ آ گیا، پھر وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کہا گیا اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ یہ بار بار کیوں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تمہیں حساب بالآخر دینا ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ ایک مسلمان کو، کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یہ ایمان کے درجے جو بیان کیے گئے ہیں اس میں دیکھیں کہ وہ کس حد تک انسان نچلے درجے پہ ہے کہ اس کو ایک نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو وہ اس پہ بھی غصہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بیٹا ہمارے معاشرے میں اب روش عام ہو چکی ہے، یہ ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک عام عادت بن چکی ہے کہ جب ہم بڑے جو ہوتے ہیں کسی کو چھوٹوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس کو انسنی کر کے اگنور کیا جاتا ہے، بلکہ اس پہ غصہ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کہا جائے نماز پڑھ لیں، آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، سب اپنی اپنی پڑھیں، قرآن پڑھنے کا کہا جاتا ہے یا کوئی نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ پتہ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن یہ یاد دہانی کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارے لیے یہ فائدہ ہے، ہم اس کو چھوڑ نہ دیں، ہم اس کو بھول نہ جائیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس نصیحت کرنے والے کی نصیحت قبول کریں بلکہ دل میں بھی اس کا زبان سے بھی شکر ادا کریں، دل میں بھی کم سے کم یہ اس کے لیے تشکر کا اظہار رکھیں۔
بھئی یہ بندہ ہمارے لیے بھلائی کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے، تو اوپر سے ہم غصہ کریں، یعنی نصیحت بھی قبول کرنا جو ہے وہ گوارا نہ کریں، تو پھر یہ کیا ہے، ہمارے لیے انتہائی پریشان کن معاملہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نصیحت بھی قبول کرنا چھوڑ دیں، نیکی کی طرف جانا ہی نہ چاہیں، تو خدا نہ خواستہ ہم برائیوں کی طرف مائل ہوتے 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 اللہ رحم کرے ہمارے دل سیاہ نہ ہو جائیں، کہیں ہم پہ بھی یہ کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ اب ہمیں یہ بیٹا آیات پڑھانے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم غلط ہیں، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے کہ یہ کام صرف اس وقت ان لوگوں کے لیے نہیں دیے گئے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو اس کو پڑھا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور عام زندگی میں اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہمیں کہاں پہ غلطی موجود ہے، یا کہاں پہ ہمیں اصلاح کی گنجائش ہے، یہاں بہتر ہے تو مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے اور جو ان میں احکام و تعلیمات ہمارے لیے دی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔